اور محمود غزنوی کا ایک بہت واقعہ مشہور ہے، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے اندر چوریاں ہونے لگی بصرہ کے اندر. جب چوریاں زیادہ ہونے لگی تو تمام جو ادارے تھے وہ چور پکڑنے سے قاصر تھے. 4 پاؤں کے نشان بتاتے تھے کہ 4 چور ہیں. کتنے؟ بات ختم کر رہا ہوں. کتنے چور ہیں؟ 4 چور ہیں. اور لیکن پولیس اسے پکڑ نہ سکی. اور یہاں تک کہ محمود غزنوی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یار تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں پکڑوں گا چور. اور بادشاہ سلامت آپ کیسے پکڑو گے؟ کہا کہ میں پکڑ کے دکھاؤں گا کہ چور کیسے پکڑا جاتا ہے. تو کہا کہ اس نے بیس بدلا. یا ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. محمود غزنوی بیس بدل کے گیا، بیس بدل کے، اور دیکھا کہ 4 بندے رات کے پیر میں کونے میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جب بھاگنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا نہیں بھاگو، میں تمہاری طرح ہوں. کیا ہوں؟ میں تمہاری طرح ہوں. تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں سب ایک طرح ہیں. یاد رکھنا کہ سب ایک طرح ہیں لیکن ایک طرح نہیں ہیں. سب انسان ایک طرح ہے لیکن ایک طرح نہیں ہے. دیکھنے میں ایک ہیں، اٹھنے میں ایک ہے، کھانے میں ایک ہے، لیکن اللہ کے درجات ہیں. کوئی اتنا ہے تو کوئی اتنا ہے. دیکھنے میں تو سب ایک ہیں. اسی خوش فہمی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضور بھی تو ہماری طرح ہے. تو بے شک حضور ہماری طرح ہے، ہم حضور کی طرح ہیں دیکھنے میں، لیکن کمال میں ایسے کہ آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر صدیق تم یاد رکھنا کہ میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہ میرے محبوب کہہ رہے ہیں کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ حضور ہماری طرح ہیں. ایکم مثلی، حضور نے فرمایا میں تمہاری مثل ہوں. کس بات میں؟ کہ یاد دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں، اعمال میں تو تم کوئی دنیا کا کوئی انسان حضور کی طرح. تو محمود غزنوی نے کہا میں تمہاری طرح ہوں. اس دھوکے میں وہ چور آ گیا. اس نے کہا یہ بھی چور ہے، یہ بھی کیا ہے؟ چور ہے. اور ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے لگا. وہ نقاب پہنا ہوا تھا. تو محمود غزنوی نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بڑی چوریاں کی ہم نے، اتنی چوریاں، ادھر ڈاکے مارے ادھر ڈاکے مارے، بس خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی برکت نہیں ہوگی. چاہے وہ کروڑوں ہو وہ پانی کی طرح نکل جائیں گے، اور حلال ایک ہو وہ کروڑوں سے بھی بھاری ہوگا. مجھے کل ایک شخص کہنے لگا کہ ایک بندہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، اس کا جوان بیٹا مرا، جوان بیٹا. اس نے کہا کہ میرا حرام کا پیسہ پورا ہو گیا، یہ کسی کام نہیں آیا، میں اسی کے لیے کماتا تھا، یہی نہیں رہا. ایک بندہ، اس نے کہا دوسرا اس کا بھائی تھا وہ بھی حرام کام کرتا تھا، اس کا جوان بھتیجا گاؤں گیا، اچانک پیٹ میں درد ہوا، مر گیا. اس نے کہا ہمارے پیسے پورے ہو رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، ہم کس کام کے؟ وہ رو رہے ہیں، وہ خوف کریں کہ اب کیا کریں، لیکن کیا کریں، کبھی چھوٹتا نہیں ہے. تو کہا کہ بڑی چوریاں کی. محمود غزنوی بھیس بدل کے ان کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا چلو پہلے 4 تھے ہم 5 ہو گئے، اب مل کے چوری کریں گے. محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے چوری تو کریں گے، پہلے اپنا کمال بتاؤ. کمال اس ہر کسی کے اندر اللہ نے ایک کمال رکھا ہے. پہلا چور کہنے لگا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں جانتا ہوں. کتا بھونک رہا میں جانوں گا کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی علم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا اللہ نے؟ حضرت سلیمان کو نہیں دیا؟ اب کوئی کسی کو کچھ نہیں آتا وہ اعتراض کرتا کیوں ہے؟ وہ خامی اس کی اسے نہیں آتا. اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر کا انکار کر لے گا. کوئی بندہ انجینئر نہیں ہے وہ انجینئر کا انکار کر لے گا. بھائی وہ تیری خامی تجھے نہیں آتی، وہ اس کا کمال اللہ نے اسے عطا کیا ہے. اس نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں جانتا ہوں. اس نے کہا تو بڑا اچھا کمال ہے. دوسرے بندے نے سے کہا کہ تیرا چور سے پوچھا کہ تیرا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کمال یہ کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے. تیسرے نے کہا تیرا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کمال ہے کہ دیوار کتنی بھی اونچی ہو، کتنی بھی اونچی دیوار ہو، کوئی چڑھ نہ سکتا ہو، میں چڑھ کے دکھا سکتا ہوں. چوتھے سے کہا تیرا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی نقاب پہن کر شخص مجھ سے ملے، میں دن کے اجالے میں بتا سکتا ہوں تو وہی جو رات کو نقاب پہن کے آیا تھا. یہ کمال میرا ہے. یہ 4 کمال اس نے بتائے. تو محمود غزنوی سے پوچھا بھائی آپ کا کمال کیا ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ جب بندہ پھانسی پہ لگ رہا ہو اور پھانسی چڑھ رہا ہو، میں اپنا سر ہلا دوں تو وہ پھانسی سے بچ جاتا ہے. اس نے کہا تو سردار ہوا، تو ہمیں بہت سے بچائے گا، کہیں پھنس گئے ہم، تو ہمارا سردار ہے. تو محمود غزنوی نے کہا کہ تم نے کتنی چوریاں کی ہیں؟ کہا بڑی چوریاں کی ہیں. کہا یار چھوٹی چوری بھی چھوڑی ہے، بڑی چوری بھی چوری ہے، آؤ آج بادشاہ کی چوری کرتے ہیں. اس نے کہا تو بہت دلیر آدمی ہے، تو ہمیں بادشاہ کے گھر میں چوریاں کروا. اس نے کہا بادشاہ کی چوری کرواتے ہیں.
محمود غزنوی ان کے ساتھ نکلا، اپنے گھر میں ان کو لے کے گیا۔ جب دروازے میں پہنچا تو کتا بھونکنے لگا۔ جو پہلا بولی جانتا تھا اس نے کہا کتا کہتا ہے تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ اس نے کہا آج تو بیوقوف ہو گیا، ہم چور ہیں، کون بادشاہ؟ کسی نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے، ہم بادشاہ کو لوٹ کے آج بادشاہ بن جائیں گے۔ اس کی صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح بول رہا ہے۔ اور جب سونگنے والے نے سونگا، دیوار پلانگ والے نے پلانگ کے اندر گئے، خزانہ لیا، خزانہ لے کر جب وہ سارے نکلے تقسیم کرنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا دیکھو بادشاہ کی چوری ہوئی ہے، آج اگر ہم تقسیم کر لیں گے تو پکڑے جائیں گے، کل گلی گلی پولیس ہوگی، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو سب پکڑے جائیں گے، آج اس خزانے کو دفن کرتے ہیں اور جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم تقسیم کر لیں۔ کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسے کیا، محمود غزنوی اپنے محل میں گیا، اس نے ایڈریس لیے تھے، سب کے سپاہیوں کو ایڈریس دیے، سب کو پکڑا دیا، اور سب پکڑ کے خزانہ لے کے جب واپس پہنچے وہ چاروں پکڑے گئے، اور جب چاروں پکڑے گئے تو جب ان کو سزا ہوئی اور پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کا حکم ہوا تو چاروں کہنے لگے کہ بھائی چار تو ہم ہیں، ہمارا پانچواں ساتھی پورا مال کھا جائے گا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم تو پھنس گئے اور وہ امیر ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ محمود غزنوی نے کہا جب انہیں پھانسی لے جانے لگو تو پہلے مجھ سے ملا کے لے کے جانا۔ اور جب وہ محمود غزنوی کے دربار میں پھانسی سے پہلے پیش کیے گئے، اسی شخص نے جو نقاب میں دیکھ کے پہچانتا تھا وہ محمود غزنوی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ کب سر ہلاؤ گے، کب سر ہلاؤ گے، ہم تو پھانسی میں لگنے والے ہیں، کب ہمیں بچاؤ گے؟ تو محمود غزنوی نے کہا انہیں رہا کر دو، میرا وعدہ تھا ان سے، رہا کر لو۔ نے کہا کہ تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا، تم میرے پاس نوکری کرو۔ نوکری کی، اور نوکری کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس رکھا، رکھنے کے بعد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو محمود غزنوی کے مرشد تھے ان کے پاس لے گئے، ان سے توبہ کروائی، اور توبہ کرنے کے بعد روایت میں آتا ہے وہ چار جو تھے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ نے مرتے سے پہلے انہیں ولی بنا دیا۔ وہ چور تھے لیکن صحبت صالح جب انہیں ملی تو رب تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کی سنگت کی وجہ سے اپنا دوست بنا دیا، اور کہا کہ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا لوگ ہماری تو ساتھ ہی پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس دھوکے میں نہ رہنا، کوئی ایسا ہوتا ہے جو ساتھ ہی رب تک پہنچا دیتا ہے، تو اس دھوکے میں نہ، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا کہ لوگ سمجھیں کہ نانا پتہ نہیں یہ ہماری طرح ہی ہے، نانا وہ جو لوگ سب لوگ ہماری طرح ہیں، ہم ان کی طرح ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم ہی کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رب کے پیارے ہوتے ہیں، وہ رب کے اتنے پیارے ہوتے ہیں اور رب کی محبت میں اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں کہ جب ان کا کام بنتا ہے تو اپنے ساتھ والے کا کام بھی بنا دیتے ہیں۔